الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر اے دے پیار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر اے دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے صدیق دیانا ہستی ہو چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دیانا ہستی ہو چڑھی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے او پہرے دار دیاں کیا باتاں نے ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے او پہرے دار دیاں کیا باتاں نے سارے یار
حضور دے سونے نے انج پریت نبی نال کیتی انج پریت نبی نال لائیے گھر کوئی نہ چیز بچائیے انج پریت نبی نال لائیے او گھر چیز نہ کوئی بچائیے اے جذبہ ویکھ عمر بولے اے جذبہ ویکھ عمر بولے او ساڈے یار دیاں کیا باتاں نے اے جذبہ ویکھ عمر بولے او ساڈے یار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے قابل غور شعر کہ میدان جہاد میں ابو بکر صدیق میرے محبوب کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں. سنو ایمان کو تازہ فرماؤ. گم چار چفیرے مدنی دے ہمتا دشمن وار نہ کر دے وے گم چار چفیرے مدنی دے ہمتا دشمن وار نہ کر دے وے متا دشمن وار نہ کر دے وے پھر کیوں نہ آکھاں اے یارو پھر کیوں نہ میں آکھاں اے یارو اوے حبدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر اے دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، شب اسرا کے دولہ واللیل کے زلفوں والے والضحا کے مکھڑے والے، علم نشرا کے سینے والے، مزمل کی چادر والے، حامیم کے کنڈلوں والے، یاسی کے دنداں والے، ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسل
آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، سابقہ جمعۃ المبارک آپ نے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائی۔ المختصر، شعبان المعظم کا پورا مہینہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ اور محبوب مہینہ ہے۔ ہر گھڑی پیاری ہے، لیکن یاد رکھو اس مہینہ میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ وہ شب برات جس کی قرآن و حدیث میں بے شمار فضیلت ہے، اللہ جل شانہ اسی شب برات کی رات کو پورے سال کا بجٹ، پورے سال کا حساب و کتاب فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہے، اس رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ رب اپنی منشا کے مطابق شب برات کی رات کو ہر کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس آیات مبارکہ کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام جدا کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ روزی اور رزق کا پروگرام اللہ میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ اعمال و افعال کا پروگرام اللہ آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد فرما دیتے ہیں، اور مصائب و آلام کا پروگرام، موت کا پروگرام اللہ جل شانہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس پورے سال کا بجٹ، جس طرح آپ کو معلوم ہے حکومتیں سال بعد بجٹ پیش کرتی ہے، اور اس بجٹ کے مطابق آئندہ سال وہ سارے اہتمام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، رب خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود رب نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کوئی روزی دے رہا ہے،
کوئی بادلوں پر موکل ہے، کوئی ہوا پر موکل ہے، کوئی پہاڑوں پر موکل ہے، کوئی سمندروں پر موکل ہے، کوئی نیکیاں لکھ رہا ہے، کوئی گناہ لکھ رہا ہے، کوئی جان نکال رہا ہے، کوئی رزق نازل کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ لہذا قدرت کے اس حکم کے مطابق اللہ شب برات کی رات کو سارے سال کا بجٹ پیش کر کے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ جانتی ہو کہ شب برات کون سی رات ہے؟ عرض کی اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال جن بچوں نے پیدا ہونا ہے اور آئندہ سال جن لوگوں نے فوت ہونا ہے، اللہ اسی رات میں ان کے نام درج فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں معلوم نہیں کہ شب برات کو ہمارا کیا فیصلہ ہو۔ اللہ زندوں کی لسٹ میں ہمارا نام لکھے یا مردوں کی لسٹ میں نام لکھے، ہمیں نہیں پتا، لیکن یاد رکھو شب برات کی رات کو میرا رب اگلی شب برات تک سارے کاموں کا فیصلہ کر کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ جن بچوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور جن حضرات نے دنیا سے فوت ہونا مرنا ہے، شب برات کی رات کو ان کی لسٹیں بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی رات آسمانوں سے انسان کا رزق اترتا ہے، اور اسی رات انسان کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش فرمایا جاتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رات معمولی رات نہیں، شب برات کی رات کو اللہ پورے سال کا بجٹ پیش فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس مہینہ میں کثرت سے عبادت و ریاضت فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے کیا فرمایا؟ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس مہینہ میں انسان کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں انسان کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت لکھا جائے اس وقت میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ میرے دوستو، ہمیں بھی فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ اس مہینہ میں کثرت سے روزے بھی رکھنے چاہیے، اور اس مہینہ میں عبادت و ریاضت، خاص کر کے شب برات کی رات کو ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھی کیا صحابہ نے شب برات کو منایا؟ صرف اشارہ کرتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، سنو، صحابہ کی بات کرتے ہو
صحابہ نے شب برات کو منایا یا نہ منایا، سنو، میرے محبوب کے غلام صحابہ کرام کی ہر شب برات ہوا کرتی تھی۔ ہمیں تو سال بعد نصیب ہوتی ہے نا، صحابہ کی ہر شب برات ہوتی تھی۔ بتاؤ، ذرا غور کرو، سوچو، بتاؤ کون سی ایسی رات تھی جس میں صحابہ نے نفل ادا نہیں کیے؟ کون سی ایسی رات تھی جس میں صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہیں فرمائی؟ کون سی ایسی رات تھی جس میں صحابہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں فرمائی؟ صحابہ تو ہر رات کو شب برات کی طرح مناتے تھے، ہر رات کو نفل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ساری رات وہ تو رب کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اللہ نے لے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں گزار دیتے ہیں قیام، رکوع، سجود کی حالت میں، فرمایا ان کی عبادت ختم نہیں ہوتی، رب کی راتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا، رات پوے تے بے دردانو ہو نیند پیاری آوے تے درد مندانو ہو یاد اللہ دی تے ستیا آن جگاوے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اعتراض کرنے والوں، کہنے والوں کہ صحابہ نے شب برات کو نہیں منایا، یاد رکھو صحابہ کی تو ہر شب برات ہوتی تھی۔ یہ شب برات، یہ مواقع اللہ نے ہمیں گناہگاروں کو عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے چانس ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک چانس ملا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس رات کو عبادت کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی نہیں عبادت کرتا تو فرض واجب نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اگر اس رات کو کوئی عبادت کرتا ہے، اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ہی عرش عظیم کے مالک سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رات کی برکت سے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس۔ اللہ نے ہمیں یہ چانس دیا شب برات، لہٰذا اس رات میں اپنے رب کی عبادت کریں، ریاضت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت لکھا جائے میں اس وقت روزہ کی حالت میں رہوں۔ اور دوسری بات عبادت و ریاضت کی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اسی رات میں انسان کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، شب برات کی رات کو۔ لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں فرشتے حاضر کریں، پیش کریں، تو اس وقت میں رب کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہوں۔ میرے دوستو ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، شب برات کی رات کو ایک شخص وہ ہے جو عبادت کر رہا ہے،
قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو آتش بازی کر رہا ہے۔ اب دونوں میں فرق دیکھو، ایمان کو تازہ کرو میرے دوستو۔ جب اس عبادت گزار کا نامہ اعمال شب برات کی رات کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ جل شانہ ایک نظر اپنے بندے پر فرمائیں گے، ایک نظر اس کے نامہ اعمال پر دیکھیں گے۔ تو بندہ اس وقت کیا کر رہا ہو؟ عبادت الہی میں مصروف ہو۔ تو انشاءاللہ جب اللہ اس بندے کو اور اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو کر اپنے بندے پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔ اگر نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو بندہ آتش بازی کر رہا ہو تو اللہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، جس سے رب ناراض ہو جائے نہ کائنات میں کوئی ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ مختصر ایسی راتیں اللہ نے ہمیں یہ گولڈن چانس عطا فرمائی ہیں، اس رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس رات کو عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں کہ تم نے نیا کام شروع کر دیا، بدعت کہتے ہیں۔ یاد رکھو، اس رات کو عبادت کرنا بدعت نہیں بلکہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، آرام کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع فرما دی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا۔ جب سر سجدے میں رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو اتنا لمبا فرمایا، اتنا لمبا فرمایا، اتنا طول دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے گمان ہونے لگا، مجھے شک ہونے لگا، فرمایا میں ڈر گئی کہیں آپ کی روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درازی سجدے سے ڈر گئی کہیں حضور کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ فرماتی ہیں میں جلدی سے اٹھی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے انگوٹھا مبارک کو ہلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو جنبش دی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیری، حضور فارغ ہوئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور فرمانے لگی عائشہ کیا تم نے خیال کیا کہ اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات نہیں، بلکہ آپ کے سجدہ کی وجہ سے، درازی اور طول کی وجہ سے مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ کہ اس رات کو عبادت کرنا حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ جانتی نہیں ہو یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور اللہ کی رحمتیں آوازیں دیتی ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے استغفار کرنا، ہے کوئی فلاں حاجت والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا فرما دوں۔ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک
اللہ کی رحمتیں آوازیں دیتی ہے کہ میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ میرے دوستو اللہ کی رحمت تو ہر رات آواز دیتی ہے، لیکن دوسری راتوں میں پیکج تھوڑا ہے۔ جس طرح موبائل پیکج ہو رات کو پوری رات کا پیکج ہوتا ہے، اس طرح دوسری راتوں میں تھوڑا پیکج ہے، لیکن شب برات کی رات بڑا لمبا پیکج ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں آوازیں دیتی ہے کو بخشش مانگنے والا کہ آج میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اس لیے میاں محمد رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ مزید رات کی حکمت بیان کرتے، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کر بلند آواز، بخشش منگ والے کارند تے کھلا ہے دروازہ۔ اس رات اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کرتے رہے تلاوت و عبادت، تمام رات کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات۔ خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، حضور ساری رات رب کی عبادت فرماتے رہے۔ لہٰذا اس رات کو عبادت کرنا فضول نہیں، بدعت نہیں، بلکہ محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے محبوب تشریف لائے، تھوڑی دیر بعد آرام کرنے کے آپ اٹھ کر چلے گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں حضور کے پیچھے چلنے لگی تو جنت البقیع مدینہ کے قبرستان میں حضور تشریف لے گئے اور آسمان کی طرف اپنا رخ انور اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، آج امت کی بخشش فرما دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبرستان میں دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں خیانت فرمائیں گے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں، بلکہ میں نے تو یہ خیال کیا کہ شاید آپ کسی اور ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس وقت حضور نے کیا فرمایا؟ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جانتی نہیں ہو یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ میرے دوستو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں پورا نصف شعبان من شہر کا پورا باب باندھا ہے۔ امام ترمذی نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی پوری حدیثوں کے ساتھ فضیلت کو بیان فرمایا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، شب برات کی رات کو قبرستان جانا، وہاں جا کر مرنے والوں کے لیے دعا کرنا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اللہ اس رات گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔
حضور علیہ نے مثال دے کر سمجھایا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عرب میں ایک قبیلہ بنو کلب بڑا مشہور تھا۔ وہ قبیلہ اتنا بڑا تھا، اس قبیلے کو کیا گننا، ان کی بکریوں کی اتنی تعداد تھی کہ لوگ بکریوں کو نہیں گن سکتے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام نے بنی کلب قبیلے کی مثال دے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات شب برات کی رات کو اللہ جل شانہ بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتی ہے۔ ذرا غور فرماؤ کتنی بخشش و مغفرت والی رات ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ اب زیادہ کی تعداد یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ میرے دوستو اگر ہم ایک بکری کی ٹانگ کے بال گننا چاہیں یا ایک بکری کے سر کے بال گننا چاہیں تو انسان کا یہ کمپیوٹر، یہ دنیا کا کمپیوٹر تو بس ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ایک بکری کے بالوں کو نہیں گن سکتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پورے قبیلے کی بکریوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اللہ اس ایک رات میں شب برات کی رات کو اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو ثابت یہ ہوا، پتہ یہ چلا اس رات کو عبادت و ریاضت کرنا حضور کی سنت مبارکہ بھی ہے، پھر اس رات کو عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں چند لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ مشرک، جادوگر، شراب پینے والا، حرام خور، سود لینے والا، والدین کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، ان لوگوں کے علاوہ اللہ شب برات کی رات کو سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی توبہ استغفار کر لیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک فرما لے، معافی مانگ لے، والدین کو راضی کر لے، اگر یہ لوگ بھی توبہ استغفار کر لے تو اس رات کی برکت سے اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں یہ رات بڑی برکت والی ہے، بڑی بخشش و رحمت والی رات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں غنیت الطالبین میں پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شب برات کی رات کو میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام عرض کی، سلام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ ذرا اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب اپنا رخ انور، سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ کی رحمتوں کے نظاروں کو دیکھا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے حضور نے پوچھا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ یہ نہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا، خبر نہیں، اگر حضور نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شبان المعظم کی 15ویں رات شب برات ہے، اور اس رات اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کتنی رحمت والی رات ہے،
کہ جس رات میں اللہ 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دے اور جبریل آ کر حضور کو یہ خبر دے، حضور ہمیں یہ بتلائے، ہمیں خبر دے کہ شب برات کو معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت سفید پتھر کو دیکھا۔ جب پتھر کو دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت پتھر پیدا فرمایا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے پیارے نبی، کیا میں تمہیں اس سے بھی کہ تعجب والی بات نہ دکھاؤں؟ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ضرور دکھلاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ المختصر، اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بزرگی والے شخص نمودار ہوئے۔ ایک بزرگ نکلے، اللہ اکبر، ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی شاخ ہے جس پر انگور لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، سلام کے بعد عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ میری ہر دن کی خوراک ہے جو اللہ مجھے اس پتھر میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہوا کرو، یہ رات تو ہے ہی رزق اترنے والی رات ہے۔ اس رات میں تو انسان کا رزق آسمانوں سے اترتا ہے۔ روزی کے معاملے میں پریشان نہ ہو، اللہ جل شانہ اگر چاہے تو پتھروں میں کیڑے کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اس بزرگوں نے یہ سبق دیا کہ میں اس پتھر میں ہوں اور اللہ ہر روز مجھے اس پتھر میں روزی عطا فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ تم اس پتھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس اللہ کے ولی نے، بزرگ نے کہا کہ میں اس پتھر میں شب و روز دن رات اپنے رب کی عبادت فرما رہا ہوں۔ پھر تیسری بات پوچھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم کب سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس بزرگ نے کہا کہ میں 400 سال سے اس پتھر میں اپنے رب کی عبادت فرما رہا ہوں۔ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤں، 400 سال سے پتھر میں رب کی شب و روز عبادت کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اور زیادہ حیران ہوئے، اور زیادہ متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا، تجھ سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی مقبول نہیں ہوگا کہ جو 400 سال سے مسلسل اس پتھر میں اپنے رب کی عبادت فرما رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے نبی سنو، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہوگی، امت کا یہ مقام ہوگا کہ جو آپ کی امت کا فرد شب برات کی رات کو صرف 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں اس شخص کی
400 साला इबादत से भी ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाऊंगा। हुजूर की शान नहीं बतलाई अल्लाह ने, हुजूर की उम्मत की ये शान है। और उम्मत को जो भी मकाम मिला हुजूर की बरकत से मिला। उम्मत की ये शान है। अल्लाह अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को खबरदार कर रहा, बतला रहा है कि जो उम्मत मुस्तफ़ा में से शब्बे बारात की रात को 2 रकत नफल अदा फरमाएगा, मैं इस बुजुर्ग, इस शख्स की 400 साला इबादत से भी ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, बातें बहुत ज्यादा हैं, मुख्तसर, ये मामूली रात नहीं। अल्लाह ने हमें ये रातें चांस अता फरमाई है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। अल्लाह का ये इस उम्मत पर ख़ास करम है, फजल है कि हुजूर के सदक़े से अल्लाह ने हमें ये रातें अता फरमाई। 2 रकत नमाज क्या चीज़ है? कहाँ 400 साल इबादत, कहाँ 2 रकत नमाज। अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, इसी की तायीद में सुनो, ईमान को ताज़ा फरमाओ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मजदूर फजर से लेकर ज़ोहर तक मजदूरी करता है, काम करता है। हुजूर ने फरमाया उसको 1 क़िरात अजर मिलता है। 1 क़िरात, फजर से लेकर ज़ोहर तक मजदूरी करे तो मजदूरी में 1 क़िरात मिलता है। आपको ये भी आप कहेंगे क़िरात किसको कहते हैं? सिर्फ हदीस सुनो, ईमान को ताज़ा करो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज जनाजा पढ़े फिर मैयत को दफना कर वापस आए, अल्लाह उसको 2 क़िरात का सवाब अता फरमाते हैं। जो नमाज जनाजा पढ़ कर आ जाए, अल्लाह उसको 1 क़िरात का सवाब। क्या? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़िरात क्या है? हुजूर ने फरमाया, क़िरात का सवाब उहद पहाड़ के बराबर है। 1 क़िरात का सवाब उहद पहाड़ के बराबर है। उहद पहाड़ कितना है? छोटा सा पहाड़ नहीं, कई लोग गए हो देखा होगा, बल्कि वो पीछे वाला सारा जो पहाड़ है, कम से कम 17 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो मेरे महबूब क्या फरमा रहे हैं? 1 क़िरात का सवाब उहद पहाड़ के बराबर है। अब वो हदीस मुबारक जो मैं सुना रहा था, समाप्त फरमाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स सुबह से लेकर, फजर से लेकर ज़ोहर तक काम करता है, 1 क़िरात मिलता है। अब दूसरा शख्स, हुजूर ने फरमाया, वो ज़ोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, काम करता है। हुजूर ने फरमाया उसको भी 1 क़िरात मिलता है। अब इसका वक़्त थोड़ा है, सुबह फजर से लेकर ज़ोहर तक 6-7 घंटे होते हैं, और ज़ोहर से लेकर असर तक 2-3 घंटे होते हैं। फरमाया सुबह वाले को भी 1 क़िरात, जिसने ज़ोहर से लेकर असर तक काम किया, उसका वक़्त थोड़ा है। हुजूर ने फरमाया उसको भी 1 क़िरात रब सवाब अता फरमाता है। तीसरे मकाम पर हुजूर ने फरमाया, एक वो शख्स है, फरमाया जो असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है। हुजूर ने फरमाया उसका वक़्त दोनों से कम है, क्योंकि असर से लेकर मगरिब 1 घंटा करीबन होता है। फरमाया वक़्त दोनों से कम है। हुजूर ने फरमाया जिसने असर से लेकर मगरिब तक काम किया, अल्लाह उसको 2 क़िरात सवाब अता फरमाता है। ये मिसाल बयान करके हुजूर ने फरमाया, पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है। हुजूर ने फरमाया तीसरी मिसाल मेरी उम्मत मुस्तफ़ा की है। ये काम थोड़ा करते हैं, मजदूरी थोड़ी करते हैं, अल्लाह इनको अजर दुगना अता फरमाता है। फरमाया मेरी उम्मत की ये मिसाल सिर्फ असर से लेकर मगरिब तक काम करे, अल्लाह एक
نہیں بلکہ 2 قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے سن لیا قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ ہمارے اجر میں کمی کیوں کی گئی ہے؟ ایک صبح سے لے کر ظہر تک 1 قرات، ظہر سے لے کر عصر تک 1 قرات، اور یہ تیسرے جو ہیں امت مصطفیٰ، یہ عصر سے لے کر مغرب تھوڑا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو 2 قرات کا ثواب عطا فرمائے۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی یہ بات سنی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، اللہ نے تمہارے اجر میں کمی نہیں فرمائی، لیکن میری امت کو جو اللہ نے زیادہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی میری امت پر کرم نوازی ہے۔ یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے میری امت کو ثواب زیادہ عطا فرمایا۔ تو مختصر عرض میں وہی کر رہا تھا کہ 2 رکعت جو نماز نفل ادا کر لے تو اللہ کتنا 400 سال کی عبادت سے بھی اللہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو باتیں بہت زیادہ ہیں۔ مولا علی شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شب برات کی رات کو عبادت کرو، صبح روزہ رکھو۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، رات کو عبادت، صبح روزہ رکھو۔ بلکہ ایک قول کے مطابق جو شب برات کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا، اللہ 1 روزے کے بدلے 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک گزرا ہوا سال، ایک آئندہ شب برات تک آنے والا سال، اللہ 1 روزے کے بدلے 2 سال کے روزوں کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، مختصر دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسی راتیں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار، نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج 10 شعبان المعظم کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ منگل والے دن 14 کی رات جو ہوگی وہ 15ویں رات ہوگی، آگے بدھ والا دن 15واں دن ہوگا، لہٰذا منگل کی رات کو انشاءاللہ شب بیداری بھی کریں، صبح روزہ بھی رکھیں۔ اللہ جل شانہ سب کو ایسے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھیں۔